السلام علیکم ناظرین، اسپیشل ٹی وی کے پروگرام دستک کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان محمد معاویہ۔ ناظرین، پاکستانی ڈرامے کیا پیش کر رہے ہیں اور وہ کس تہذیب اور کس کلچر کی نمائندگی کرتے ہیں، یا پاکستان کے ڈراموں کا جو معیار ہے وہ کس درجے میں ہے، ماضی اور آج میں کیا فرق ہے، ایسے ہی کچھ سوالات ہیں جن پہ گفتگو کے لیے آج ہم نے اپنے اسٹوڈیو میں ایسے ہی کچھ سوالات ہیں جس پہ گفتگو کے لیے آج ہم نے اپنے اسٹوڈیو میں دعوت دی ہے معروف نقاد اور رائٹر ڈاکٹر جویریہ فاروقی کو، جو کامسیٹس یونیورسٹی میں تدریس کے شعبے سے وابستہ ہیں۔ تو آئیے ان سے سوالات کے سلسلہ شروع کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کیسی ہیں ڈاکٹر صاحبہ؟ تھینک یو سو مچ۔ آپ کی پی ایچ ڈی ہے اپلائیڈ لنگوسٹکس میں؟ نہیں، میری پی ایچ ڈی ہے انگلش لٹریری اسٹڈیز، براڈ ڈومین ہے، اور اس میں پاپولر انگلش فکشن کے اوپر۔ اور کہاں سے کی آپ نے پی ایچ ڈی؟ یونیورسٹی آف ٹزمینیا، آسٹریلیا۔ آسٹریلیا سے؟ جی۔ تو آسٹریلیا سے پی ایچ ڈی کرنے کے بعد پاکستان کیسے چلی ہیں؟ ارادہ ہی نہیں تھا وہاں پہ رکنے کا، تو بس پھر چلے گئے۔ ابھی تو لوگ پاکستان نہیں رکنا چاہ رہے۔ ہر ایک کی اپنی چوائسیز ہیں، اور چوائسیز کو بہت سارے فیکٹرز ڈٹرمن کرتے ہیں۔ آپ کے پرسنل فیکٹرز ہوتے ہیں اور سرکمسٹانشل فیکٹرز ہوتے ہیں۔ تو اگر جانا چاہ رہے ہیں تو چلے جانا چاہیے، کیا پتہ ہمارا بھی ارادہ ہو جائے چلے جانے کا، لیکن فی الحال نہیں۔ اچھا، آپ کو کس چیز نے مجبور کیا کہ آپ نقاد ہی بنے، اور وہ بھی پاکستانی ٹی وی ڈراموں کی؟ نہیں، پاکستانی ٹی وی ڈراموں کی پرٹیکولرلی نہیں ہوں نقاد، یا آپ اگر اسکالرلی کریٹک کو ٹرانسلیٹ کریں اردو میں تو جو بھی اس کا تحقیقاتی ایک ہے، کیونکہ میرا جو براڈ ڈومین ہے وہ پاپولر کلچر بھی ہے۔ پاپولر کلچر اسٹڈیز آپ کے ایک جس طرح آپ کے ایک معاشرت ہے، اس کے جو ایٹیکیٹس ہیں، ویلیوز ہیں، پرنسپلز ہیں، پریکٹسز ہیں، تو میرا فوکس زیادہ پریکٹسز پہ ہے، اور ریپرزینٹیشن آف ڈفرینٹ things, different aspects of different things of a particular culture and society on screen. اچھا، ایز کرٹک جب آپ پاکستانی ڈراموں پہ لکھتی ہیں یا تنقید کرتی ہیں، تو وہ کیا پہلو ہیں یا کیا پیرامیٹرز ہیں جو آپ کے سامنے ہوتے ہیں جس کی بنیاد پہ آپ تنقید کرتی ہیں؟ تنقید کے لیے میرا خیال ہے ایک تو obviously بہت ساری چیزیں ہیں جو آپ کو ذہن میں رکھنی پڑتی ہیں، کیونکہ ایک آپ کے ابھی جس طرح آپ سے شو شروع ہونے سے پہلے میں نے بات کی تھی کہ جو میڈیا کرٹکس ہیں وہ فرق ہیں، جو اسکالرشپ کے لیے جو تحقیقی مقالے لکھیں گے وہ لوگ فرق ہوں گے، وہ مختلف زاویے، ہر چیز کو دیکھنے کا زاویہ فرق ہو جاتا ہے نا۔ تو آپ جن زاویوں سے اگر میں ڈراماز کو دیکھتی ہوں تو میں ڈراماز کو سب سے پہلے اس لیے دیکھتی ہوں کہ آپ کو ذہن میں ہونا چاہیے کہ ان کی آڈینس کون ہے۔ آپ کے جو ڈفرینٹ ٹائم سلاٹس ہیں اس وقت پرائیویٹ چینلز پہ، ان پرائیویٹ چینلز کے ٹائم سلاٹس کے اکارڈنگ بھی آپ کی آڈینس ڈفر کرتی ہے۔ پھر آپ کے میجورٹی جو آپ کے آڈینس ہے وہ آپ کی پاکستانی خواتین ہیں، جن کے پاس پاکستانی خواتین یا بہت سارے ایسے لوگ اور بھی دوسرے کیپنگ اٹ مائنڈ ادر جینڈرز ایز ویل، ناٹ اسپیسیفکلی پاکستانی خواتین، جن کے پاس ایونیوز آف انٹرٹینمنٹ نہیں ہے۔ ٹیلی ویژن ڈراماز آر ون آف دا پرائمری سورسز آف انٹرٹینمنٹ۔ سو اس پہلو کو نظر میں رکھنا پڑتا ہے، کیونکہ یہی کہا جا رہا ہوتا ہے کہ ساس بہو کے ڈرامے اور سب کچھ ہے۔ ساس بہو کے ڈرامے بنانے کا بھی مقصد یہی ہے کہ آپ کی جو میجورٹی آڈینس ہے ان کے سے آپ ایسے موضوعات پہ آپ گفتگو کرنا چاہتے ہیں جن کی انہیں سمجھ آ رہی ہو، جو وہ اس سے بات کر رہے ہوں۔ آپ کا پاکستان کے 90% مسائل کا شروعات اور اختتام شادی پہ ہی ہو رہا ہوتا ہے، تو وہ پھر ڈراموں میں اگر ساس بہو دکھا رہے ہوتے ہیں تو اس پہ بہت سارے آبجیکشنز ہوتے ہیں۔ ہم نے اپنی وہ جو اردو میں کہتے ہیں نا من حیث القوم، ہم نے اپنی پرائیورٹیز بڑی مختلف سی کی ہوئی ہیں، تو ان پرائیورٹیز کو جب آپ نیشنل ٹیلی ویژن یا پرائیویٹ چینلز پہ دکھاتے ہیں تو وہ ذرا اس کو ڈائجسٹ کرنا ڈیفیکلٹ ہو جاتا ہے، کیونکہ کرٹکس اور ہیں اور ویورز اور ہیں۔ جس ساس بہو کے جو ڈرامے ہیں ان کا پازیٹیو آسپیکٹ تو ہماری قوم نے نہیں لیا۔
اور نیگیٹو زیادہ لے لیا نا, یعنی ساس بہو کے ڈرامے انڈیا سے چلے اور پھر ہم لوگوں نے اسی پیٹرن پہ ڈرامے بنانے شروع کیے. دیکھیں چیزیں چینج ہوتی ہیں, تو فیملی کلچر کو اس نے چینج کیا, ڈسٹرب کیا, متاثر کیا. فیملی کلچر کو چینج کوئی نہیں کیا, میرا نہیں خیال چینج کیا, کیونکہ میرا نہیں خیال کہ ان کے اندر ان جو ساس بہو والے ڈرامے, ایک تو یہ کہ سب سے پہلی بات یہ کہ مجھے ہمیشہ اچھا لگتا ہے کہ میں یہ بات کروں کہ پاکستانی چینلز پہ صرف اور صرف ساس بہو کے ڈرامے نہیں دکھائے جا رہے, اور بھی بہت سارے شوز ہیں جو آپ کو وہاں پہ نظر آ رہے ہیں. ژانرا فکشن ہے, ہارر نیریٹیوز بہت اسٹرانگ ہیں ہمارے, اور اس کے علاوہ اور بہت سارے ڈراماز ہیں جو بڑے ڈیپ سوشل ایشوز پہ بات کر رہے ہیں. لیکن یہ کہ بات یہ ہے کہ جو لوگ ڈراماز یوزلی نہیں دیکھتے, یا ایک ہمارا ٹرینڈ ہے کہ جو ایجوکیٹڈ آڈینس ہے یا جو کریٹیکلی انالائز کرتی ہے, یا آج کل جن کے پاس اور ڈفرینٹ وینیوز ہیں, جو پریولیجڈ آڈینس ہے, جو اسٹریمنگ چینلس کو بھی, اسٹریمنگ سروسز کو بھی ان سے بھی وہ ٹیون ٹو ہیں. سو ان سب کے لیے چیزیں فرق ہیں, اور خالی ساس بہو کے ڈراماز تو نہیں دکھائے جا رہے, اور بھی بہت ساری چیزیں. تو آپ کو یہ بھی دیکھنا ہے, اگر ہم یہ کہنا چاہیں کہ سارا پاکستان ٹیلی ویژن ڈراماز کا کانٹینٹ بہت اچھا ہے, وہ بھی غلط ہے. اور اگر یہ کہنا چاہیں کہ بہت ہی خراب ہے, اور ہم نے انفلوئنسز کون نہیں لیتا, پاپولر کلچر از آل اباؤٹ انفلوئنسز. آپ دوسرے ملکوں سے انفلوئنسز لیتے ہیں, آپ دوسرے کلچر سے انفلوئنس لیتے ہیں. اب آپ نے ٹرکش ڈراماز کا آپ کو انفلوئنس اتنا زیادہ نظر آئے گا کہ وہ آپ کی پاپولر فکشن میں بھی آ گیا ہوا ہے. جو خواتین ڈائجسٹ شو آپ پاکیزہ ہیں, ان میں آپ کا پاپولر کلچر, اب ٹرکی از اے ویری پاپولر ایگزوٹک لوکیشن, ڈیسٹینیشن, جس میں آپ کو دکھایا جاتا ہے کہ تفریح کے لیے لوگ وہاں پہ جا رہے ہیں, اور وہاں کا مطلب اسلامک کلچر اینڈ ایوری تھنگ, وہ بھی تو انفلوئنس ہے. تو ہم گڈ اور بیڈ کی جو بائنڈریز ہے نا, ہم ایکچولی جب ڈراماز کے بارے میں بات کرتے ہیں تو گڈ اور بیڈ کی بائنڈریز سے نکل کے ہمیں تھوڑا سا سوچنے کی ضرورت ہے. اچھا, لیکن ڈراموں کو پیش کرنے کا کوئی ایک سرٹن پرپز تو ہوتا ہے, وہ سوسائٹی کو ایجوکیٹ تو کر ہی رہے ہوتے ہیں, چاہے پازیٹیو کریں اور نیگیٹو کریں. دیکھیں ژانراز ہوں گے نا, ان کا پرپز انٹرٹینمنٹ بھی ہے. ایک بہت فیمس پاکستان ٹیلی ویژن کی ہسٹری جب آپ دیکھیں, اور اس پہ جو آپ کریٹیکل انالیسز ہے, بہت تھوڑا ہے اور ہونا چاہیے, لیکن یہ کہ جتنا بھی کریٹیکل انالیسز ہے اس میں پاکستان ٹیلی ویژن کے اسٹارٹنگ ڈیز میں ایک فریز انہوں نے اس پہ ورک کرنا شروع کیا تھا, دیٹ واز انفوٹینمنٹ. انفوٹینمنٹ, دیٹ یو آر گوئنگ ٹو گیو انفارمیشن ٹو دا آڈینس اینڈ ان اے وے دیٹ اٹس گوئنگ ٹو بی انٹرٹیننگ. جس طرح سے آپ کا وہ جو ڈپٹی نذیر احمد والا فارمیٹ ہے کہ آپ نے کہانی پیش کی ہے, لیکن اس کہانی میں اصلاح کے بہت سارے پہلو ہیں, اور آپ نے اس طرح سے بتایا. تو آپ کے کچھ آپ کی پیور فارمز آف انٹرٹینمنٹ بھی ہوتی ہیں, کچھ آپ کے اونلی فار انٹرٹینمنٹ. اس میں بھی آپ کو اپنا یہ بھی دیکھنا پڑے گا کہ سوسائٹی کے آپ کے اسٹرکچرز کیا ہیں, آپ کی کلچرل ویلیوز کیا ہیں. جب کوئی ڈرامے بنا رہا ہوتا ہے, سب سے پہلے ان کے فائنینشیل کنسٹرینٹس ہیں, پھر ان کے لینگویج کنسٹرینٹس ہیں. پہلے جو ہم اکثر جو بات کرتے ہیں کہ پہلے ڈرامے ہمارے بہت شاندار ہوتے تھے اور بہت اس کا بڑا کوالٹی کانٹینٹ تھا. ایک تو یہ کہ وہ کمپیریٹیو انالیسس آ جاتا ہے. تھنگس چینج ود دا پیسج آف ٹائم. اس وقت بھی لوگ بہت سارے ایسے تھے جو یہ کہہ رہے ہوتے ہوں گے کہ دیکھو اب ٹیلی ویژن آ گیا, یہ کیا تباہی بربادی ہوگی, لوگوں نے کتابیں پڑھنی چھوڑ کے ٹیلی ویژن دیکھنا شروع کر دیا, یہ کیا ایک شیطانی ڈبہ ہے جس کے مسائل ہیں. تو تقریباً اسی قسم کی باتیں ہر دور میں ہوتی رہی ہیں. لیکن یہ کہ اب آپ جب پیچھے کھڑے ہو کے ریٹروسپیکٹ میں کسی کنی دو ادوار کو یا دو آپ جو ایجز ہیں آپ ان کو اینالائز کرتے ہیں, تو پھر آپ کو پتہ چلتا ہے کہ یہ کافی کانٹینٹ میں چینج آ گیا. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ پہلے جو آپ کے لٹری رائٹرز تھے وہ ڈراماز پروڈکشن میں تھے, اسکرپٹس وغیرہ وہ لکھ رہے تھے. اب آپ کے پاپولر فکشن آتھرز ہیں وہ لکھ رہے ہیں میجورٹی اسکرپٹ, اور دیر از نتھنگ, ایبسولوٹلی نتھنگ رانگ ود اٹ. وہ خواتین جو آج کل جن کے اسکرپٹس بہت پاپولر ہو رہے ہیں, وہ بہت محنت کر کے اور سیریلائزڈ ناولس کی فارمز میں پہلے ان کا کام پبلش ہوا, جو عام خواتین پڑھتی ہیں, اور پھر اس کے بعد وہ ان کو ایز پلے رائٹ وہاں پہ ریکگنیشن ملنی شروع ہوئی پروڈکشن ہاؤسز کی طرف سے. اور میرا خیال ہے کہ ہمارے معاشرے میں ویسے بھی تھوڑی سی عادت ہے کہ خواتین سے ریلیٹڈ جتنی بھی ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں اس کو ویسے ہی ہم تھوڑا سا ذرا سائڈ لائن کر دیتے ہیں.
یا اور کرٹیسزم میں یہ کہ آپ پھر جب کرٹیک کرتے ہیں تو آپ صرف فیمنسٹ کرٹیک کر رہے ہیں, تو مطلب کافی کمپلیکیشنز ہیں. اچھا, لیکن ابھی تو خواتین ہر شعبے میں پوری طرح سے چھا رہی ہیں, تو میرا خیال ہے اب کریٹیسم کی فکر تو اب مردوں کو زیادہ ہونی چاہیے کچھ کہ خواتین پہ کریٹیسم زیادہ ہوتا ہے. آپ یہ ہمیشہ جنرلائز اسٹیٹمنٹ سے ہمیں تھوڑا سا احتجاج کرنا چاہیے, کیونکہ جنرلائز اسٹیٹمنٹ سے ہمیشہ نقصان ہی ہوتا ہے. اگر ہم کہیں کہ خواتین ہر شعبے میں چاہ رہی ہیں, آپ اپنے ارد گرد دیکھیں, میں آپ کے اسٹوڈیو میں چل کے آئی ہوں, مجھے تو کوئی خاتون نظر نہیں آئی. تو جب تک مجھے یہاں پہ کوئی خاتون نظر نہیں آئے گی, اس وقت میرا خیال ہے پریمیسز پہ صرف میں اکیلی خاتون ہوں. جی ایسے صبح سویرے کا وقت ہے نا, پہلا پروگرام ہے. پھر بھی بتا رہی ہوں آپ کو صرف کہ جب ہم جنرلائزیشنز کرتے ہیں تو پھر اس کے نا تھوڑے سے سائڈ افیکٹس بھی ہو جاتے ہیں. ہر شعبے میں نظر آنا شروع ہوئی ہے, ان کی ویزیبلٹی شروع ہوئی ہے. اس کا یہ مطلب بالکل بھی نہیں ہے کہ وہی والی بات ہے کہ وہ بڑا ایک کمپلیکیٹڈ کانسیپٹس ہیں, اور آپ کو کلچرل ریسپیکٹس اور ویلیوز اور نارمس کے ساتھ ساتھ آپ کو ان سب چیزوں کو دیکھنا پڑتا ہے. اچھا, آپ کا یہ خیال ہے کہ پاکستانی معاشرے میں ابھی بھی خواتین کو فور فرنٹ پہ آتے ہوئے بہت سارے چیلنجز کا سامنا ہے؟ میرا خیال ہے کہ ابھی ہم کہیں بھی نہیں ہیں. ابھی آپ یہی دیکھ لیں کہ ہمارے ڈراماز کی جو ووکیبلری ہے, اس کو جو الفاظ ہم استعمال کرتے ہیں ڈراماز میں, unless and until کہ وہ کوئی ڈراما ایسا ہو جس کو جس طرح سے کشف فاؤنڈیشن کے پروڈکشن کے ڈراماز ہوتے ہیں, اس میں جو ووکیبلری ہوتی ہے, جو اسکرپٹ ہوتا ہے, وہ انہوں نے بڑا ایک بہت کیئرفلی انہوں نے کرافٹ کیا ہوا ہوتا ہے کہ جو سینسٹیو ہو اباؤٹ ایوری تھنگ. تو یہ والا سینسٹیوٹی کا لیول بہت ابھی آنے کی ضرورت ہے, اور خواتین کی پروجیکشن کے حساب سے ابھی تو میرا خیال ہے کہ وی اسٹینڈ نو ویئر. اوور آل اردو لینگویج اس وقت اس کو ایک بڑا چیلنج درپیش ہے کہ اچھی اردو لکھنے والے اور اچھی اردو بولنے والے لوگ موجود ہیں لیکن کم ہیں. جی, اس لیے کہ آپ اردو کے بارے میں جب بات کرتے ہیں نا, اردو جس طرح سے ہم نے انگریزی کا حال خراب کیا ہے, اور ہمیں پہلے اردو کا حال خراب کیا تھا, پھر ہم انگریزی کی طرف آئے تھے. سو اب مسائل یہ ہیں کہ اردو لکھنا بولنا, آپ اردو کون سی اردو استعمال کر رہے ہیں. یہ انٹرویو اردو میں ہو رہا ہے, لیکن ہم سارے الفاظ اردو کے استعمال نہیں کر رہے. اب ہم نے اپنی کتابوں کو کہا کہ ہم اردو میں ان کو کرنا چاہتے ہیں, لیکن جب ہم نے کتابوں کو اردو میں ان کو منتقل کرنے کی کوشش کی تو ہمیں پتہ چلا اردو میں تحقیقی زبان نہیں ہے, کیونکہ اردو میں تحقیقی مقالے نہیں ہیں, اردو میں تحقیق نہیں ہے. بہت سارے الفاظ ایسے جن کا متبادل ریسرچ میں متبادل آپ کے پاس نہیں ہے. جب تک کوئی زبان ریسرچ کی زبان نہیں ہوگی, اس میں آپ ترقی کرنے کا سوچ نہیں سکتے, اور آپ کوئی پریکٹیکل اسٹیپ نہیں نہ لے لیتے. یہ کہنا کہ انگریزی غلامی کی زنجیریں ہیں اور انہیں توڑ دینا چاہیے وغیرہ وغیرہ, وہ آسان ہے, لیکن یہ کہ اس کا متبادل کیا ہے. اردو تحقیق کی زبان تو کبھی بھی نہیں تھی, کبھی بھی نہیں تھی. تو وہ آپ ایک کمیونیکن کا موڈ تھا, اور اس کے تھرو ایک نئی لینگویج کے طور پر ڈیولپ ہوئی. اب اردو میں بہت سارے الفاظ ایسے ہیں جو آپ نے انگریزی کے لے لیے. جس طرح میں کمیونیکیشن سکلز کی کلاس میں اکثر بچوں کو کہہ رہی ہوتی ہوں کہ آپ انگریزی سے آرام سے آپ اپنا کمفرٹ زون اس میں بنا سکتے ہیں, کیونکہ اردو تو کبھی آپ نے استعمال ہی نہیں کی. کبھی آج تک آپ نے بلب کو برقی کمکما کہا ہے؟ اگر نہیں کہا تو اس کا مطلب ہے آپ نے اردو استعمال نہیں کی. تو پھر یہ کہ آپ انگریزی سے ہی ایٹ لیسٹ اپنا ایک اس کے ذریعے آپ تحقیق کو اور ایک کریٹیکل تھنکنگ جن سی ہوتی ہے. اب کریٹیکل تھنکنگ کی اردو مجھے نہیں آتی, لیکن یہ کہ اس تک ذہن میں نہیں آ رہی, ویسے الحمدللہ آئیڈیا ہوگا, لیکن یہ کہ وہ دیکھنا پڑتا ہے آپ کو. اچھا, پاکستانی ڈرامے آپ کا خیال ہے کہ اس وقت بین الاقوامی سطح پہ بھی مقبول ہو رہے ہیں؟ پاکستانی ڈراماز کا جو کانٹینٹ ہے, جو ان کا موضوعات ہیں, اور بہت سارے ڈراماز ایسے ہیں جو کہ بہت شاندار ہیں, جن کے فار ایگزامپل ابھی ریسنٹلی میں نے ایک کانفرنس میں بات کی تھی پاکستانی ڈراماز کے اوپر. تو آپ دیکھتے ہیں کہ بین الاقوامی سطح پہ وہ شاندار مقبولیت حاصل کر سکتے ہیں, اور اس میں سب سے بڑا جو ایک رکاوٹ ہے وہ ہے آپ کے سب ٹائٹلز. آپ کے ڈراماز جب یوٹیوب چینلز پہ جو عام اسٹریمنگ سروسز ہیں ان کے اوپر یا کہیں پہ بھی آپ اپلوڈ ان کو کرتے ہیں, نیٹ فلکس پہ آئی تھنک اویلیبل ہوگا, لیکن یہ کہ جو عام لوگوں کی پہنچ میں ہیں, جو اور عام لوگوں کو جو نظر آئیں گے,
ان کے انگریزی سب ٹائٹلز نہیں ہوتے. سوشل میڈیا پہ جب آپ اپلوڈ کرتے ہیں سوشل میڈیا پہ سب ٹائٹلز نہیں ہوتے, جس کی وجہ سے وہ ان کی اس طرح کی ریچ نہیں ہے جس طرح سے ٹرکش یا کورین ڈراماز. انٹرنیشنل آڈینس جو ہے اس کو نہیں سمجھ سکتی کہ کیا ظاہر ہے, سمجھ ہی نہیں آئے گا تو آپ پھر کس طرح سے. اور اردو کو اس طرح سے اردو ایک کچھ مخصوص علاقوں میں ہے, یعنی مطلب اگر کوئی محنت کر کے اس کو سمجھے گا, سیکھے گا, تو پھر اس کے بعد اسے ڈراما سمجھ آئیں گے. لیکن اس طرح سے ود ان ایکسیس نہیں ہے جس طرح سے ٹرکش یا آپ کے کورین پاپولر. اب کورین ڈراماز ان کی مقبولیت وہ زبان میں تو کورین ہی میں بنا رہے ہیں, لیکن یہ کہ سب ٹائٹلز اور وہ چیزوں کے ساتھ اویلیبل ہیں وہ, اور وہ دیکھے جاتے ہیں. بالکل دیکھے جاتے ہیں, اور وہ ہے بھی ایشین کلچر. اچھا, پاکستانی ڈراموں کے کوئی مخصوص رجحانات ہیں جو اس وقت آپ کو دیکھنے میں آ رہے ہیں نظر؟ مخصوص رجحانات مطلب کیا ٹرینڈز ہیں اس کا جو پاکستانی ڈرامے اس وقت کیا پیش کر رہے ہیں؟ اس وقت تو سب چیزیں ہی آپ کو, اتنے چینلز ہیں کہ آپ جس طرح کا آپ ڈرامہ دیکھنا چاہتے ہیں آپ کو اویلیبل ہے. اگر آپ کوئی بہت سوچنے سمجھنے والا ڈرامہ دیکھنا چاہتے ہیں جس میں کوئی رومانٹک ٹروپس اویلیبل نہ ہوں, آپ کا ادھر کی طرف رجحان نہیں ہے اور آپ چاہتے ہیں کہ آپ بڑا کوالٹی کانٹینٹ دیکھیں, وہ بھی کانٹینٹ اویلیبل ہے. اور اگر آپ لائٹ ہارٹیڈ کامیڈی دیکھنا چاہتے ہیں, ٹھیک ہے وہ کم ہے لیکن پھر بھی اویلیبل. بہت ساری چیزوں میں بہت سارے پرابلمٹک ایلیمنٹس ہیں, لیکن اسٹل ورائٹی آف ٹرینڈس. اچھا, ہمارا جو انفرٹینمنٹ کا سیگمنٹ ہے جس میں ہیومر ہے, کامک ہے یا میمکری ہے, اس میں اکثر جب ڈسکشن ہوتی ہے یا سامنے چیزیں نظر آتی ہیں اسکرین پہ تو فیل ہوتا ہے کہ کوالٹی آف لینگویج جو ہے سم ٹائم بہت پیتھیٹک ہوتی ہے. اور آپ فیملی کے ساتھ بیٹھ کے یا دوستوں کی محفل میں بیٹھ کے دیکھیں تو اس سے آپ کوئی پازیٹیو میسج نہیں لیتے. انفرٹینمنٹ آپ کوئی مثال دیں گے انفرٹینمنٹ کے ڈراما کی؟ ہمارے ایون جو ہمارے جو پرائم ٹائم پہ جو پروگرامز پیش ہوتے ہیں, میں کسی کا نام اس لیے نہیں لیتا کہ وہ مناسب نہیں ہے, اس میں جس لیول کا ہیومر پیش کیا جا رہا ہے یا جس لیول کی میمکری کی جاتی ہے یا جس طرح سے کرٹیسزم کیا جاتا ہے, اور اس کو میں سمپل ورڈز میں بیان کروں تو وہ جیسے پکڑ نہیں تولے جاتے یا بہت رف لینگویج یوز کی جاتی ہے. تو اس لیول کا مذاق یا اس لیول کا ہیومر ہم پیش کر کے تو اس سے کیا دینا چاہ رہے ہیں؟ اچھا, میں نے شاید کوئی اس طرح سے مجھے ابھی ایگزیکٹلی نظر نہیں آیا, کیونکہ جو آپ بات کر رہے ہیں اس سے میرے ذہن میں ایک دو ڈراماز آ رہے ہیں جو خالصتاً مزاحیہ کے کیٹیگری کے انڈر وہ آتے ہیں. اس میں ڈیفینیٹلی زبان اور ان کی جو کوالٹی آف پروڈکشن ہے تو وہ بہت مطلب کم ہے, کیا کہنا چاہیے. لیکن یہ کہ آپ یہ دیکھیں کہ ان شوز کی, ان میں سے کچھ شوز ایسے ہیں جن کی پاپولیرٹی کا انڈیکس ہمیشہ سے بہت زیادہ ہے, اور اس میں آپ کی وہ جو بائٹ سائز انٹرٹینمنٹ ہے, کیا پتا ان کے کلپس مشہور ہو گئے ہوں. تو ہمیں یہ بھی دیکھنا ہے کہ ہماری آپ کا ٹک ٹاک کا جو پلیٹ فارم ہے, ٹک ٹاک کے پلیٹ فارم پہ آپ کو جس قسم کا کانٹینٹ نظر آ رہا ہے, اور بہت سارے لوگ ایسے ہیں جنہوں نے اس پلیٹ فارم کو بڑا فروٹفلی یوٹیلائز کیا ہے. آپ نے یہ بھی دیکھنا ہے کہ آپ کی جو آڈینس ہے ان کے پاس اویلیبلٹی کن چیزوں کی ہے, اور کون سا کانٹینٹ ہے جس کو سیل کر کے اپنا لیٹس سے کچھ پیسے کما سکتے ہیں یا اپنا نام کما سکتے ہیں, جس سے الٹیمیٹلی ان کو تھوڑے پیسے ملیں گے. تو میرا خیال میں یہ ساری چیزیں دیکھنے کی ضرورت ہے. اور ہیومر ایز سچ اس طرح سے ابھی کوئی ہیومرس ڈرامہ ہمارے پاس ہے نہیں ہے. مجھے نہیں لگتا کہ کوئی ایسا ڈرامہ ابھی ہم نے دیکھا. اچھا, ہمارے جو ٹاک شوز ہیں اس میں بھی کچھ ٹاک شوز ایسے ہیں کہ جن کو ہم ہیومر کی کیٹیگری میں لے سکتے ہیں, لیکن وہاں بھی جو زومانی جملے بولے جاتے ہیں, جو فکرے عطا کیے جاتے ہیں, یا کچھ اور ایسے الفاظ ہیں کہ جو سمجھتے ہیں کہ میرا خیال ہے کہ نہیں ٹرانسمٹ ہونے چاہیے, لیکن وہ ہو رہے ہیں. اب دیکھیں, اس میں مجھے لگتا ہے کہ آپ کا جو سینسر بورڈ کی لاجکس ہے نا, وہ اٹ سیلف بڑی پرابلمٹک ہے. وہ اس لیے پرابلمٹک ہے کہ کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو آپ کو ایک دم سے لگتا ہے کہ اوہو یہ کیسے, یہ تو آپ کے ساری معاشرتی اقدار اور مذہبی اقدار کے بالکل منافی ہیں, اور یہ اتنے مزے سے ان چیزوں کو پروموٹ کر رہے ہیں, لیکن وہ ہو جاتی ہیں پروموٹ. پھر آپ کو کچھ باتیں ایسی ہیں جن کا آپ کو سمجھ ہی نہیں آتی کہ یہ اس کے اوپر بین کیوں لگ گیا, لیکن آپ کو پتا چلتا ہے کہ اس کے اوپر بین لگ گیا. تو آئی تھنک کہ ہماری اگین وہی والی بات ہے کہ
آپ کا جو پاپولر کلچر ہے وہ آپ کے قوم کی, آپ کے پورا جو آپ کا سچویشن ہے, کلچرل سچویشن ہے, اس کو ریفلیکٹ کر رہا ہے. تو جتنی ایمبیگوٹی اور جتنی کنفیوژن اور جتنی فرسٹریشن اس وقت ہمارے معاشرے میں ہے, وہ ہمارے جو آپ کے انٹرٹینمنٹ سسٹم ہے اس میں بھی تو ریفلیکٹ ہوگی نا. اور جو اس انٹرٹینمنٹ سسٹم کو کنٹرول کر رہے ہیں ان کے جو تھنکنگ پروسیس ہے اس میں بھی وہ ریفلیکٹ ہوتی ہے. آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ آپ نے عوام کو دینا کیا ہے. اس وقت سب سے معاشی مسائل کی وجہ سے میرا خیال ہے آپ کے لیے پیسہ کمانا اور پیسہ کمانے کا سوچنا بہت اہم مسئلہ ہے. تو اگر ایک ایسا ڈرامہ آپ بنائیں گے جس میں لیٹس سے 1970s کے ہمارے سے بھی بہت عرصہ پہلے کے جس طرح کی اردو اس وقت استعمال ہوتی تھی اور جس طرح سے ہم اس وقت معاشرتی مسائل کو اجاگر کر رہے تھے یا ان کے بارے میں سوچ رہے تھے, اگر اس طرح کا, ویسے ہی ایک جنرل کوشچن ہے کہ اس طرح کا ایک اسکرپٹ لکھا جائے, شاندار قسم کی ایکٹنگ دی جائے, تو عوام اسے ایکسیپٹ کر لیں گے آنیسٹلی, کیونکہ عوام کبھی بھی ڈم نہیں ہوتے. ایسا نہیں ہے کہ بیچارے بہت ہی پتھیٹک سے لوگ ہیں اور ان کو آپ کوالٹی کانٹینٹ دیں گے تو ان کو سمجھ نہیں آئے گا. لیکن یہ ہے کہ اس اسٹیپ تک آنے کے لیے آپ کو جتنی جرت اور حوصلے کا آپ اس فیلڈ میں ہیں, سورٹ آف لائک کنیکٹڈ ود اٹ, ود میڈیا انڈسٹری, کوئی ایسا کانٹینٹ کریٹ کرے گا, اس کانٹینٹ کو اپروو ہونے میں اور اس کے لیے اس کو فائنلائز ہونے میں آپ سوچ سکتے ہیں کہ کتنی رکاوٹوں کا سامنا کرنا پڑے گا. کیونکہ سب سے پہلا یہی آئے گا کہ یہ دیکھو فلانا شو دیکھو اس میں کیسی زبان استعمال ہو رہی ہے, یار یہ تم بناؤ گے, یہ کون سنے گا. ناظرین یہاں وقت ہو ایک بریک کا. بریک کے بعد ہم گفتگو کے سلسلے کو آگے بڑھائیں گے, ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک. پاکستان کے جو ڈرامے ہیں اس میں جو کلچر دکھایا جاتا ہے اور جو لائف سٹائل دکھایا جاتا ہے وہ کتنے فیصد جو ہماری پبلک ہے اس کی نمائندگی کرتا ہے. لینڈ کروزرز ہیں, پراڈوز ہیں اور کیا سپورٹیج اور نئے دور کی نئی نئی گاڑیاں, اور پھر گھروں میں جو ایک ایسے لگتا ہے جیسے محلات میں لوگ رہ رہے ہیں. یہ کون سا لائف سٹائل ہے جو ہم پبلک کے سامنے پیش کر رہے ہیں؟ کسی کو امیر جب دکھاتے ہیں تو ہی کیا سپورٹیج اور وہ ساری گاڑیاں جن کے آپ نے نام لیے جن کو مجھے پتہ بھی نہیں ہے, لیکن یہ کہ جب بڑی گاڑی اور محل نما گھر, بائی دا وے وہ محل نما گھر بھی آپ دیکھیں گے پرائیویٹ پروڈکشنز میں اکثر آپ کو 2 محل نما گھر نظر آ رہے ہوتے ہیں, انہیں کو بیچاروں کو رگڑ رہے ہوتے ہیں وہ, کیونکہ ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں اصل محل نما گھر جس طرح کے ہوتے ہیں وہ دکھانے کے. تو ایسا نہیں ہے کہ ایلیٹ کے گھر نہیں ہے, سڑکوں پہ آپ کو گاڑیاں یہی والی گاڑیاں جن کے آپ نے نام لیے وہ ساری آپ کو سڑکوں پہ بھی نظر آ رہی ہیں. وہ جب کسی کو ایلیٹ دکھانا ہوتا ہے پھر ہی دکھاتے ہیں. ایسا نہیں ہے کہ وہ دکھا رہے ہیں کہ سارے پاکستان میں سارے لوگ انہی گاڑیوں میں پھر رہے ہیں اور انہی محلات میں رہ رہے ہیں. تو نہیں, اگر آپ سبھی ڈراموں میں گلیمر کو فوکس کریں گے اور ایلیٹ کلاس جو کلچر ہے اسی کو آپ موضوع بنائیں گے. ایلیٹ کلاس کلچر تو میرا خیال ہے بہت ہی کم ڈراماز ہیں جس پہ موضوع ہے, کیونکہ صرف ایلیٹ کے اوپر آپ موضوع نہیں بنا سکتے. کوئی اس میں وہ اس کا کوئی اتنا خاص انٹرسٹ نہیں ہوگا لوگوں کا, اور وہ ویسے ہی میرا خیال ہے کہ شاید اتنا سمجھا نہ جائے, اس میں ریلیٹیبلٹی کا ایلیمنٹ آنا ہی ہوتا ہے. ایلیٹ آپ کے لیے وہ آپ ایگزوٹک گلیمر اور وہ ساری چیزیں آپ ضرور دکھاتے ہیں, لیکن یہ کہ وہ ایک اسپیسیفک ریشو سے دکھاتے ہیں. اس میں وہ کیریکٹرز جو کہ عام لوگ ہیں, جو آپ کا لیٹس سے 85% 90% ہے, ان لوگوں کو بھی دکھایا جاتا ہے. لیکن یہ کہ زیادہ آپ بائنڈریز دکھاتے ہیں, شدید امیر اور شدید غریب. تو ایک آپ دکھا رہے ہوں گے بہت امیر اور ایک آپ دکھا رہے ہوں گے بہت غریب. مڈل کلاس بھی دکھاتے ہیں, ایسا نہیں ہے. بہت سارے ڈراماز ایسے ہیں جس میں ہے ہی صرف مڈل کلاس. اچھا, لیکن میڈم موضوع جو ہوتا ہے جی
وہ اسی طرح سے ڈیزائن کیا جاتا ہے. پورا اس کا جو ڈرامے کا فارمیٹ ہے کہ لوگ اس احساس محرومی یا احساس کمتری سے نکل کے تو وہ اس طرف جانا چاہ رہے ہوتے ہیں. یعنی وہ جو ایک برج ہے وہ اس انداز میں کراس کروائی جاتی ہے ڈراموں کے اندر کہ لوگ اپنا جو مڈل کلاس یا لوور مڈل کلاس کا لائف سٹائل ہے اس کو چینج کر کے, اس طرز زندگی کو چینج کر کے وہ اس طرف جانا چاہ رہے ہوتے ہیں جو آپ ایلیٹ کلاس کلچر اس میں دکھاتے ہیں. میرے سوال کرنے کا اصل مقصد یہ تھا. جی نہیں, اس طرح سے نہیں ہوتا, کیونکہ ڈرامہ, کسی بھی ڈرامہ کو جس میں آپ کو اس کی جو ایک بیسک انٹینشن ہوتی ہے نا, جو ایک بیسک نیت ہوتی ہے ڈراماز کی, وہ یوزلی ہمیشہ بڑی پولیٹیکلی کریکٹ ہوتی ہے. وہ آپ کو کبھی بھی یہ نہیں دکھانا چاہیں گے, آپ کو کوئی بھی آپ ڈرامہ دیکھ لیں, جتنا مرضی انہوں نے ایلیٹ کو پورٹری کیا ہو, جتنا مرضی انہوں نے آپ کو حسین لباس دکھائے ہوں, عمارتیں دکھائی ہوں, گھر دکھائے ہوں, کچھ بھی دکھایا, وہ الٹیمیٹلی آپ کو یہی بتا رہے ہوں گے کہ ان سب کی کوئی ایز سچ ویلیو نہیں ہے, اور آپ کا جو آپ کا اخلاق, کردار, روایت, یہ ساری چیزیں آپ کے لیے بہت اہم ہیں. بلکہ آپ اگر ابھی آپ نے خواتین کی بات کی تھی, تو گڈ وومن اور بیڈ وومن کا تو اتنا اکثر ڈراماز میں آپ کو بڑی کلیئر بائنڈری نظر آئے گی کہ اچھی لڑکیاں وہ ایک مخصوص کپڑے پہنیں گی, مخصوص سٹائل ہوگا ان کا, مخصوص عادات ہوں گی اور حرکتیں ہوں گی, اور بری لڑکیوں کی مخصوص حرکتیں ہوں گی. اور یوزلی آپ کو پتہ چلے گا کہ بری لڑکی بیچاری, اس کو پورٹرے بڑا خوفناک کیا ہوا تھا, لیکن وہ کچھ بھی نہیں کر رہی تھی, وہ بیچاری تھوڑے سے اپنے رائٹس کے لیے بات کر رہی تھی, تو اتنی خوفناک تھی نہیں وہ. آپ کہتی ہیں کہ خواتین جب کوئی ایسا فکرہ بولتی ہیں جس سے وہ اپنے حق کے لیے لڑتے ہوئے نظر آتی ہیں یا وہ ریزسٹ کرتی ہیں, تو اس ریزسٹنس کی جو انٹینسٹی ہے کیا وہ اتنی زیادہ نہیں کہ اس نے ہمارے فیملی سسٹم کے در و دیوار کو ہلا دیا؟ دیکھیں, فیملی سسٹم ہمیں ہر چیز کو بہت تحمل, اور اگر آپ کریٹیکل انالیسس, کیونکہ میں تو آپ کو صرف کریٹیکل ایک انالیسس فکرہ دے سکتی بول ہوں. دوں مثال کے طور پہ, جیسے ایک فکرہ کسی ڈرامے میں بولا گیا تھا کہ جب پال نہیں سکتے ہو تو پیدا کیوں کرتے ہو. یہ بظاہر ایک سینٹنس ہے نا, ایک لڑکی ہے وہ اپنی جو بیسک نیڈز ہیں یا حقوق ہیں اس کے لیے وہ بات کر رہی ہے, لیکن یہ ایک پورا میسیج ہے جو سوسائٹی میں جب ٹرانسمٹ ہوتا ہے تو وہ لوگ جو ڈراموں کو آئیڈیلائز کرتے ہیں یا وہاں سے کچھ سیکھتے ہیں, وہ پھر اس کی انٹینسٹی پریکٹیکلی بہت بڑھ جاتی ہے. دیکھیں, آپ کو سب سے پہلے یہ دیکھنا ہے کہ آپ اپنی کن کلچرل ویلیوز کی, کن کلچرل نارمز کی بات کر رہے ہیں. جو بھی زندہ معاشرے ہوتے ہیں ان میں کچھ نہ کچھ احترام اور عزت کے ساتھ ایک پازیٹیو ایسپیکٹس کی طرف آپ کو ان چینجز کو ایکسیپٹ کرنا پڑتا ہے. اب اگر ایسا بھی زمانہ تھا جب خواتین کی تعلیم ہی بہت نامناسب خیال کی جاتی تھی, تو اب آپ ڈراماز میں بھی دیکھیں گے, ارد گرد بھی دیکھیں گے کہ ایٹ لیسٹ بچیاں پڑھنا شروع ہو گئی ہیں. ٹھیک ہے, چینج آیا ہے, پازیٹیو چینج ہے نا. اب آپ اگر اس سے اس کو ملائیں کہ جو پرانے زمانے میں, اور کچھ خواتین ایسی ہوں گی جن کے لیے باہر نکلنا, بات کرنا کسی سے, پڑھنا, اور ایسے درسگاہوں میں جا کے پڑھنا جہاں پہ دوسرا جینڈر بھی موجود ہو, یہ ناممکنات میں سے شامل تھا, اور اس میں کسی بھی قسم کی کوئی بری بات نہیں ہے. تو کچھ چینجز ایسے ہیں جو آپ اپنے اسٹرکچرز, ود ان اسٹرکچرز, کیونکہ ہم بہت زیادہ جب بہت ریڈیکل چینج کی طرف جاتے ہیں نا, تو ہمیں دیکھنا چاہیے کہ ہمارے معاشرے میں ابھی اس کی میرا خیال ہے سخت نہیں ہے. ابھی ہم بہت ریڈیکل چینجز کو ایکسیپٹ تو کیا ایکنالج بھی نہیں کر سکتے. اچھا, ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ڈرامے جو ہیں وہ چاہ رہے ہیں کہ ایک ایسے دھماکہ اور یکدم یہ سوسائٹی بدل جائے. نہیں, ڈرامے بالکل بھی یہ نہیں چاہتے. ٹائمز اس طرح کا کانٹینٹ ڈیلیور کرنے کی کوشش کرتے ہیں. ڈراماز میں تو اتنا کنسٹرینڈ کانٹینٹ ہے کہ جس کا آپ اگر کنسسٹنٹلی ڈراماز دیکھیں اور مختلف چینلز کے چینج کر کے ڈراماز دیکھیں, اور ہر ایک کو ایٹ لیسٹ کلک کر کے اس کو ایکسپلور تو کریں کہ آپ کے اپنے نیشنل ڈراماز ہیں. اگر آپ نہیں دیکھیں گے تو کون دیکھے گا؟ تو کیا پتا ان کے بارے میں بات کرنے سے ان کا کانٹینٹ بھی چینج ہو جائے. اب ڈراماز کا کانٹینٹ بہت دفعہ چینج اس طرح سے ہوتا ہے کہ آپ دیکھتے ہیں کہ ایک پرابلمٹک آپ نے اینگل پیش کیا ہے, اس کے بارے میں میڈیا پہ بات ہوئی ہے, کیونکہ پلیٹ فارمز اوپن ہیں, آپ نے کریٹیسائز کیا ہے, برا کریٹیسائز کیا ہے, صحیح کریٹیسائز کیا ہے, لیکن کریٹیسزم تو انہیں فیس کرنا پڑا ہے نا.
تو وہ تھوڑا سا ڈراماز بیکلیش کا بھی ایلیمنٹ اپنا ذہن میں رکھ کے کرتے ہیں. آپ ابھی ڈراماز کا بےچارے وہ تو کچھ بھی چینج نہیں کرنا چاہ رہے, وہ تو جو کچھ ہو رہا ہے وہ اس کو بھی صحیح طرح سے پریزنٹ نہیں کر سکتے. اگر آپ بہت زیادہ چینج, میرا نہیں خیال کہ چینج کسی بھی ڈرامہ کا unless and until کہ وہ اگین بڑا کیئرفلی NGO پروڈیوسڈ قسم کا ڈرامہ ہو جس میں آپ چینج کو ہائی لائٹ کر کے دکھا رہے ہو یا آپ بتا رہے ہو کہ بات اس طرح سے ہونی چاہیے. سوائے اس قسم کے ڈراماز کے اور باقی ڈراماز کا تو کبھی بھی یہ آج کل تو ایٹ لیسٹ یہ پرپز نہیں ہے. اچھا, یہ بحث تو ہمیشہ رہے گی کہ ڈرامے جو کچھ دکھا رہے ہیں وہ سوسائٹی کو اس انداز میں ریفلیکٹ نہیں کر رہے, ٹھیک ہے, یا سوسائٹی میں جو کچھ ہو رہا ہے تو ڈرامے تو کچھ بھی نہیں دکھا رہے. جی یہ بحث تو موجود رہے گی نا, بالکل, کہ ڈرامے جو ہیں وہ جو کچھ دکھا رہے ہیں وہ سوسائٹی میں نہیں ہے, تو پھر وہ کیا دکھا رہے ہیں, اور اگر وہ سوسائٹی کو ریفلیکٹ کر رہے ہیں تو کیا واقعی ہمارا معاشرہ ایسا ہے؟ نہیں, دیکھیں ہر ایسپیکٹ ہے. اب اگر میں نے کچھ نہیں دیکھا یا آپ کو فار ایگزامپل اب آپ کو بہت زیادہ آپ کی فیلڈ ایسی ہے کہ اس میں ساری جگہ آپ کو خواتین کام کرتی نظر آ رہی ہیں, یا میں اگر بڑے آرام سے میں کہوں کہ اچھا میرے پیرامیٹر پہ جج کر کے آپ ایک پاکستانی ایک ایوریج پاکستانی خاتون کی بات کر لیں تو آپ نہیں کر سکتے. آئی ایم ناٹ این ایوریج پاکستانی اربن ڈیولر, کیونکہ میرے پاس پریولیج ہے, میں سیف ہوں, میں ایک سیف ایٹماسفیئرز میں موو کر رہی ہوں, میں گاڑی میں بیٹھ کے ایک جگہ سے دوسری جگہ جا سکتی ہوں. مجھے بس پہ جہاں پہ کوئی خواتین نظر نہیں آ رہی ہیں, خواتین جو نظر آ رہی ہیں انہیں بھی کس طرح سے دیکھا جا رہا ہے, میں وہاں پہ ٹریول نہیں کر رہی. اب اگر میں کہوں کہ یہ والی خواتین ایگزسٹ ہی نہیں کرتی یہاں پہ تو سارا کچھ بہت اچھا ہے, وہ بھی غلط ہوگا. اور اگر وہ کہیں کہ نہیں جی یہ والی خواتین ایگزسٹ نہیں کرتی, وہ بھی غلط ہوگا. تو اگین دیکھنے کا زاویہ فرق ہوتا ہے. اچھا, پاکستانی ڈرامے جو ہیں وہ پاکستانی معاشرے کے جو اہم خاندانی مسائل ہیں جی, کیا ان کو بہتر انداز میں پورٹری کر رہے ہیں؟ کافی حد تک کر رہے ہیں. ایٹ لیسٹ جو خواتین کے خاندانی مسائل ہیں ان کو تو بہت دل و جان سے پورٹری کر رہے ہیں, کیونکہ آپ کے وہی والی بات ہے کہ آپ کے ساس بہو کے جھگڑے, شادی نہ ہونا. اب کوئی کرٹک ہوگا یا کوئی بہت اچھا پڑھا لکھا انسان ہوگا, اس کو تو لگے گا نا کہ بھئی یہ کیا فضول باتیں کرنے لگے ہوئے ہیں, ان کا یہ پرپز ہی یہی ہے. لیکن آپ کی ایک ایوریج پاکستان میں جو لڑکی ہے اس سے سب سے پہلا سوال ہی یہی ہوتا ہے کہ اچھا بھائی شادی ہو گئی, ٹھیک ہے, کیونکہ آپ کا وہ ہائٹ آف سوشل کیا کہنا چاہیے, ہائٹ آف سوشل ایپک آف سوشل اسٹیٹس اور سم تھنگ ہے کہ سب سے پہلا زندگی کا وہ مسئلہ ہے, اس کے بعد کوئی مسئلہ اسٹارٹ ہوتا ہے. ہاں, لڑکی کے حوالے سے تو یہ بالکل ہے. تو اور اتنی ساری چیزیں ہیں کہ آپ کو لڑکیوں کے اوپر ویسے بھی کامنٹ کرنا بڑا آسان ہے, تو اس لیے بندے سے کوئی بیچارہ بہت بڑی ایج کا بھی ہوگا اور فارغ سا ہوگا, اس کو بھی کہیں گے ہیں شادی نہیں ہوئی, تو وہ ایک آئیڈیل کینڈیڈیٹ نظر آ رہا ہوگا جتنا مرضی بیچارہ ہو. لیکن ڈرامے جس طرح سے آپ نے بات کی, ڈراموں میں خواتین ہی کے ایشوز ہائی لائٹ ہوتے ہیں, تو کیا مظلوم صرف خواتین ہیں, مردوں کے مسائل نہیں ہیں؟ اس لیے کہ آدمیوں کے پاس نا اور بہت سارے سورسز آف انٹرٹینمنٹ ہے. آپ ایوریج آدمی کی بات کر رہے ہیں نا, ایوریج پاکستانی آدمی اور ایوریج پاکستانی نہیں, میں یہ بات کر رہا ہوں آپ لوور مڈل کلاس, آپ کے پرسنٹیج کتنی ہے, آپ کے جو میجورٹی ایک کلاس ہے سوشیو اکنامک کلاس, وہ سب سے بڑی سوشیو اکنامک کلاس کون سی ہے, وہ آپ کی لوور مڈل کلاس ہے. ایک لوور مڈل کلاس کے آدمی کے پاس انٹرٹینمنٹ کے بہت سارے وینیوز ہیں, وہ باہر جا سکتا ہے, وہ کھوکھے پہ کھڑا ہو کے کسی سے بات کر سکتا ہے, ڈھابے پہ بیٹھ کے چائے پی سکتا ہے, فرینڈس کے ساتھ جا سکتا ہے. ایک لڑکی بیچاری, ایک تو آپ کا گھر ہی کنسٹرینڈ ہوگا, گلی میں آپ کا امیجن کریں نا, یہ گلی میں آپ کا گھر ہے چھوٹا سا, اس میں آپ سڑک پہ بھی 2 چکر لگا لیں گے تو پان والا, دودھ والا, سبزی والا سارے آ کے پوچھیں گے خیریت سی باجی بار پھر دے پیسی, کیا ہو گیا. اس کے پاس وینیوز بہت کم ہے انٹرٹینمنٹ کے. تو آپ کی جو پرائمری ویورشپ ہے وہ آپ کی وہ خواتین کی ہے. اگر وہ خواتین کی ایشوز نہیں دکھائیں گے اور ان کو ٹارگٹ نہیں کریں گے تو کون دیکھے گا. اچھا, جو میں بات کرنا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ کیا مرد جو ہے وہ فیملی لائف میں مظلوم نہیں ہو سکتا, عورت ہی مظلوم ہو سکتا ہے. اگین پرسنٹیج کی بات آ جاتی ہے نا. اب آپ کہیں کہ تو اس پہ بات کیوں نہیں کی جاتی ہے؟ اس لیے کہ ان کی پرسنٹیج ابھی اتنی ہائی نہیں ہوئی نا کہ اس کے بارے میں
میرا خیال میں ایشوز کریٹ کیے جائیں. یعنی ڈرامے اس بنیاد پہ لکھے جاتے ہیں کہ اس کو فیملیز یا خواتین زیادہ دیکھتی ہیں تو ان کے ایشوز کو زیادہ ہائی لائٹ کیا جائے. وہ بھی ہے, اور دوسرے یہ کہ ایشوز کی پرسنٹیج کتنی ہے. آپ مظلوم مردوں کی پرسنٹیج نکال لیجئے کہ پاکستان میں ایٹ لیسٹ کتنی ہے. جب آپ اول تو ایسے کوئی اللہ کرے کوئی ایسی ریسرچ ہو, کتنا مزہ آئے. تو لیکن یہ کہ اگر آپ ایسے ریسرچ ہونی چاہیے نا, ہونی چاہیے, وہ بیچارہ جو ساری زندگی کما کے, آپ جس کو ڈومینیٹ بول رہی ہیں نا سوسائٹی میں, وہ ساری زندگی پستا ہے, کماتا ہے, پوری فیملی کو, یعنی اس کی براٹ اپ میں اس کی میجر کنٹریبیوشن ہے. اچھا, اس کے اپنے جو احساسات ہیں, اس کی اپنی جو لائف ہے, اس کی اپنی جو زندگی ہے, میں سمجھتا ہوں کہ مرد کو تو اپنی ذات کے لیے وقت ہی نہیں ملتا. وہ اس لیے نہیں ملتا کہ سوسائٹی نے مرد کے اوپر ڈفرینٹ ٹائپ سے پریشر ڈالا ہے نا. آپ نے جب خواتین کو ایٹ لیسٹ اتنا بھی نہیں, خواتین کی انڈیپینڈنس ابھی تک ایک بہت بڑا ایشو ہے کہ کیا وہ پیسے کما سکتی ہیں کہ یا کیا نہیں کما سکتی. لیکن اب مواقع موجود ہیں ایون گھر بیٹھ کے سوشل میڈیا کے تھرو وہ اپنی ارننگ, مواقع موجود ہیں کی طرف اب جا رہے ہیں, لیکن ابھی ہم نے جانا شروع کیا. تو اس میں یہ ہے کہ آپ ابھی, میں یہ نہیں کہہ رہی کہ میں وہ بڑی پرانی ڈیبیٹس ہیں اور مجھے ایکچولی اتنا زیادہ اس کے اوپر میں اچھے طرح سے بول نہیں سکوں گی انلیس کہ کوئی فیمنسٹ کریٹک ہو, وہ زیادہ اچھا بول سکتے ہیں. تو لیکن ایک بیسک سی ایک جنرلائزڈ بات ہے کہ کیا, لیٹس سپوز ٹیک دا ایگزامپل آف اے مین, رائٹ, ہی از ارننگ, ہی از ہارڈ ورکنگ, اپنی ساری زندگی سیکریفائز کر دی ہے سب کچھ. اگر وہ اپنے خاندان کی خواتین کو تھوڑا بہت اتنا شعور دے یا اتنا انڈیپینڈنٹ کرے کہ وہ خود بھی کچھ کر سکیں, تو وہ جس آپ مظلومیت کی بات کر رہے ہیں, میرا خیال ہے اس مظلومیت کا لیول بھی کم ہو جائے گا. اس مظلومیت کو کریٹ کرنے میں, اس مظلومیت کو سیلف امپوز کرنے میں بھی تو پیٹریارکی کا ہی ہاتھ ہے, مطلب جنرلی اسپیکنگ. جو آپ نے پہلے بات کی کہ پاکستانی معاشرہ خواتین کے لیے ابھی اتنا اوپن نہیں ہے یا سیکیور نہیں ہے, تو کیا اس کو آئیڈیلی ہونا نہیں چاہیے کہ پاکستان کی خاتون, جیسے آپ نے کہا کہ آپ کہیں بھی کھڑے ہو کے کچھ کھا پی سکیں, آپ کہیں بھی موو کر سکیں, آپ کو پوچھنے والا کوئی نہ ہو, تو اس لیول کی سیکیورٹی کیا پاکستانی معاشرہ ڈیزرو نہیں کرتا کہ یہاں پہ ہونی چاہیے؟ ڈیزرو تو بہت ساری چیزیں, خواتین کی تعداد اب مردوں سے بڑھتی جا رہی ہے. دیکھیں, ڈیزرو تو ہم اچھا ایجوکیشنل سسٹم بھی کرتے ہیں, ڈیزرو تو ہم اچھی اکنامک اسٹرکچر بھی کرتے ہیں, ڈیزرو تو ہم ایکویٹی بھی کرتے ہیں. اب ایکویلٹی کی بات نہیں ہوتی, ایکویٹی کی بات ہوتی ہے کہ آپ کو جس طرح سے اگر ہماری آدمیوں کی انڈیپینڈنس کی پرسنٹیج زیادہ ہے تو یہ نہیں ہے کہ انہیں آپ سائڈ لائن کر دیں گے, آپ ان کو بھی مواقع دیں گے, لیکن جو بہت ہی پسا ہوا جینڈر ہے اس کو آپ پہلے اوپر لے کے آئیں گے, اور جو سب سے پسا ہوا جینڈر ہے اس کی تو میرا خیال ہے کہ ہم بات کرنے کے لیے بھی بہت سارے مسائل ہیں ہمارے پاس. تو آئی تھنک وی آر اے لانگ وے فرام اینی کائنڈ آف پروگریس, اور اس کا کی آپ کی ایجوکیشن. لیکن سوسائٹی کا, ہماری سوسائٹی کا ایک اور بھی پرابلم ہے کہ جب ہم کوئی چیز اسٹرگل کر کے, جدوجہد کر کے حق کے طور پہ لیتے ہیں, اور جب ہمیں وہ مل جاتا ہے تو پھر ہم اپنی وہ جو محرومی کا ایک وقت ہم نے گزارا ہوتا ہے, پھر ہم اس کا بدلہ لینا شروع کر دیتے ہیں. اگر خواتین کو ان کے حقوق ملنا شروع ہو گئے, اگر خواتین فائنینشلی انڈیپینڈنٹ ہو گئیں, اگر خواتین معاشرے میں ان کو ایکویلٹی سب کچھ حاصل ہو گیا, تو پھر کیا وہ اس کا بدلہ مردوں سے لینا شروع کر دیں گی؟ جب ہو جائیں گی پھر بات کر لیں گے. ابھی تو we are a long way from it. نہیں, میں اس لیے وقت سے پہلے بات کرنا چاہ رہا ہوں کہ ہم پھر اپنا جو ایجوکیشن سسٹم ہے, ہم جس سسٹم کے تھرو وہ خواتین کو ایجوکیٹ کر رہے ہیں کہ تم بڑی مظلوم اور تمہاری آزادیاں اس ملک میں سلب ہو رہی ہیں, اس معاشرے میں. نہیں, میرا نہیں خیال کہ کوئی بھی ایسا کر رہا ہے. میرا خیال ہے کہ آپ کا کلچر, سوسائٹی, ڈراماز اور آپ کی ریلیجس انٹرپریٹیشنز, کیونکہ ریلیجس انٹرپریٹیشنز بھی تو میٹر کرتی ہیں نا, کہ ریلیجن کی آپ کیا انٹرپریٹیشن کر رہے ہیں, میں کیا انٹرپریٹیشن کر رہی ہوں, اور وہ بڑی نازک معاملات ہیں. ان کو ہمیں بہت احترام اور رسپیکٹ کے ساتھ, احترام رسپیکٹ ایک ہی چیز ہے, بٹ ان کو ہمیں اس طرح سے ڈیل کرنا چاہیے. ایک آؤٹ آف دا باکس اپروچز کا تو کوئی کانسیپٹ ہی نہیں ہے. تو ہم اس جو وڈ بی کانسیپٹ ہے کہ جب ہم نے آدمیوں کو, لیٹس سے بائنریز کی بات کر رہے ہیں نا, جو ہمارا سب سے ڈومیننٹ, لیٹس سے ڈومیننٹ پاور اسٹرکچرز ہیں, ہم ان کی بات کر لیتے ہیں. ڈومیننٹ پاور اسٹرکچر میں آپ کی ایلیٹ بھی آ جاتی ہے, آپ کی پیٹریارکی بھی آ جاتی ہے, بیوروکریسی بھی آ جاتی ہے. جب ہم ان سارے اسٹرکچرز کو انیبل کر رہے تھے اور جب ہم ان سارے اسٹرکچرز کو پاور دے رہے تھے, تو کیا ہم نے اس کو کوشچن کیا تھا؟
हमने उसको क्वेश्चन ही ना किया, वो खुद ही सारा कुछ सीमलेसली होता गया. So let's say take a risk with all the marginalized genders. Take a risk with all the women who don't have anything. क्या पता वो ऐसा ना हो कि जिस तरह से सोचा जा रहा है, या जिस तरह से आपकी रिजर्वेशंस हो, या एक डोमिनेंट जेंडर की रिजर्वेशंस हो. और ये हमेशा होता है कि डोमिनेंट जो स्ट्रक्चर्स हैं वो किसी को भी पावर रेलीगेट करते हुए वो उनके बहुत सारे तहफ़्फ़ुज़ात होते हैं. और जाहिर है किसी का भी दिल नहीं करता कि पावर रेलीगेट करे. कुर्सी छोड़ने का दिल, या अपने पैसे शेयर करने का, इख्तियार से विड्रॉ करने का दिल, या अपने पैसे किसी के साथ शेयर करने का दिल. जो आपका इस्लामिक कॉन्सेप्ट ऑफ ज़कात है वो कितना डिफिकल्ट है कि आप पैसा सर्कुलेट करेगा माशरे में, तो यू गिव अवे थिंग्स. वो बहुत मुश्किल काम है. आपको वो मजहब सिखाता है, आपकी बाउंड्री सिखाती है, लेकिन ये कि उसके ऊपर हम फोकस नहीं करते. हम दूसरी और बहुत सारी चीजें करना बहुत मुश्किल है. तो इसी तरह से खवातीन को भी उनके राइट्स देना, या उनकी इवन मेरा ख्याल है कि अभी हम इसी पॉइंट पे आ जाए ना कि उनकी हम प्रेजेंस एक्सेप्ट करना शुरू कर दें और वो आराम से माशरे में फिरना शुरू कर सकते हैं. फिरना शुरू इन द सेंस के अगेन उसकी बहुत सारी कॉनोटेशंस कोई ले सकता है कि एक आदमी आराम से जा रहा है, वो सड़क पे जा रहा है, वो डेफिनेटली किसी कामी से जा रहा है, ठीक है, लेकिन एक खातून सड़क पे जा रही है तो उसके इर्द गिर्द बहुत सारे क्वेश्चंस भी उसके साथ साथ ट्रैवल कर रहे हैं. ऐसे वो क्वेश्चन फ्री ट्रैवल नहीं कर सकती. अच्छा, इसी पॉइंट को लेके मैं आखिरी सवाल करने लगा, वो ये है कि क्या हम ड्रामों के जरिए से सोसाइटी को इस वे में पॉजिटिवली एजुकेट करने का काम ले सकते हैं? डेफिनेटली ले सकते हैं. इससे बेहतर फॉर्म ऑफ एंटरटेनमेंट, फॉर्म ऑफ इंफोटेनमेंट, एंटरटेनमेंट, आप जो मीडिया पे डिस्कोर्सेज आपके हैं उसी से आपकी सेंसिटिविटी बिल्डिंग होती है, उसी से आपकी क्रिटिकल थिंकिंग की बिल्डिंग होती है. अभी आई वाज रीडिंग इन समथिंग कपल ऑफ डेज अगो, और उसमें ये पूरा एक शिफ्ट बताई हुई थी एक आर्टिकल में कि आपने पहले जिस तरह से एक ट्रेंड था बहुत ज़्यादा कि बगैर सोचे समझे जो बाहर सेटल्ड होते थे, बैरून मुल्क जो लड़के सेटल होते थे उनके साथ रिश्ता करना बहुत एक अच्छा कंसिडर किया जाता था कि अच्छा भाई बच्ची अब बाहर चली जाएगी. लेकिन ये अवेयरनेस आपकी मीडिया के थ्रू ही आई है कि अब वो ट्रेंड बहुत ख़त्म हो गया और अब बहुत सारे लोग तहकीक करने को, कुछ सोचने समझने को वो अच्छा समझते हैं, और वो ये बात एक थोड़ी सी सोसाइटी में ऐड होती जा रही है. अगेन स्पेसिफिक के ऊपर हम बात नहीं कर सकते, हमें जनरलाइज्ड एक व्यू देना है और फिर जनरलाइज्ड व्यू के नुकसानात को भी मद्देनजर रखना है. बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब. थैंक यू. नाज़रीन, हमारे प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हुआ. मुझे उम्मीद है कि आपको हमारा आज का प्रोग्राम पसंद आया होगा.